وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف اور بھوک اور کمی کرنے سے، تمہارے مالوں اور جانوں اور پھلوں میں خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو جو کہ پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فرمایا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم ضرور تمہاری آزمائشیں کریں گے، تمہیں مصیبتیں دے کر مصیبتوں میں مبتلا کریں گے۔ کیا تم مصائب کے وقت صبر کا دامن اٹھاؤ گے، صبر کا دامن تھامے رکھو گے اور اللہ کی رضا کے آگے سر خم تسلیم کرو گے تاکہ تم پر آسمان سے اللہ کی رحمت اور برکتیں بسائی جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے وقوع سے پہلے لوگوں کو اس کی خبر دی تاکہ بندہ تیار ہو جائے، حضور کے غلام جو ہیں وہ اپنی تیاری پکڑ لیں۔ اور فرمایا کہ آزمائش جو ہے وہ بالکل قلیل ہوگی، یعنی چند چیزوں سے آزمایا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے، جو سے مراد قحط ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کا عطف شیئم بالخوف پر ہے، اور اس سے مراد مال میں خسارہ اور ہلاکت کا ہونا ہے۔ یعنی پتہ چلا جب بندے کو کسی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے یا کوئی کمی آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، مجھے اللہ آزما رہا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی ہیں وہ خوش نصیب جن پر ان کے رب کی طرف سے طرح طرح کی نوازشیں اور رحمت ہے، یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں۔ یعنی جو آزمائش پر صبر کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ کامیاب ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات کے امیدوار ہیں۔ سب یعنی آزمائش، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کا بیٹا لے لیا، اس کی زندگی ختم کر دی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں میرے اے پروردگار۔ پھر رب کریم فرماتا ہے کیا تم نے اس کے دل کا سکون اور ثمرہ یعنی پھل چھین لیا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر اس نے اس پر کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار، اس نے یہ سن کر یہ دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رب فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ رب فرماتا ہے یہ سن کر تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آزمائش میں مبتلا ہونے والوں کو قیامت کے دن ثواب عطا کیا جائے گا تو جن پر آزمائشیں نہیں آئی ہوں گی وہ ان کے دل میں یہ خیال آئے گا، کاش کریں گے کاش دنیا میں ان کے جسموں کی کھال کینچیوں سے کاٹ دی جاتی، آج اس کا ثمر ہمیں قیامت کے دن مل رہا ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو کوئی بیماری، دائمی تکلیف، حزن، اذیت، غم لاحق نہیں ہوتا تاکہ کوئی کانٹا نہیں چبھتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی بخشش کا سامان بنا دیتا ہے۔ حضرت محمد بن خالد سلمی اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے
کسی بندے کے لیے درجہ اور رتبہ معین ہوتا ہے تو وہ بندہ اپنے عمل کے سبب اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی، مالی، اولاد کے اعتبار سے کسی تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے من جانب اللہ مقرر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، پتہ چلا بندے کو جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اس تکلیف سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے کی وجہ سے جو اس کو مقام اور مرتبہ ملتا ہے وہ اس کی سوچ سے بھی کم ہوتا ہے، اس کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہی معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے لوگوں پر آزمائش شدید ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء علیہ السلام پر، پھر ان کے بعد والے مرتبے کے لوگ، پھر ان کے بعد والے مرتبے کے لوگ۔ ہر آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، پس اگر وہ اپنے دین کے معاملے میں سخت ہو تو پھر اس کی مصیبت بھی شدید ہوتی ہے، یعنی دین کے معاملے میں سخت، پرہیزگار ہو، متقی ہو، نمازی ہو، سجدہ ریز رہنے والا ہو، صدقات و خیرات کرنے والا ہو، یعنی پتہ چلا کہ بندہ کوئی نمازی ہے یا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے یا علم دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، اگر اس پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ جتنا بڑا بندہ ہوگا اتنی ہی بڑی اس کو مشکل میں ڈالا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی پھر بندے کو آزماتا ہے۔ یہی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ جل شانہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔